اللہ تبارک و تعالی اب یہاں سے یعنی آیت نمبر 186 اللہ تبارک و تعالی یہاں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے آپ سے سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے اے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، کہ بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور بے شک میں دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں دعا کو قبول کرتا ہوں، تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اب اسے چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے، ٹھیک ہے نا؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مجھ پر ایمان رکھے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کامیابی حاصل کرے۔ اب دیکھیں آپ، ظاہر سی بات ہے آپ ہمارے پاس آئیے گا کسی چیز کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ہم آپ کو کوئی چیز دے دیں گے تو ایسے نہیں نہ دے دیں گے بھائی، جو شرط رکھیں گے اس شرط کو آپ مانیں گے تب نہ جا کر کے ہم دیں گے آپ کو۔ مثال کے طور پر بھائی ہم نے آپ کو یہ چیز، آپ نے مجھ سے یہ مانگا، ٹھیک ہے نا کہ مولانا صاحب آپ مجھے ہائی لائٹر دے دیجئے، تو ہم ایسے دے دیں گے آپ کو کہ ہم بھائی کہیں گے بھائی تم لے جا رہے ہو نا تو جس طریقے سے لے جا رہے ہو یوز کر کے مجھے پہنچا دینا، ایسا نہیں کہ اس کا ڈھکن ادھر کر دینا اس کو ادھر پھینک دینا یا پھر اس کو خراب کر دینا توڑ تاڑ کر کے رکھ دینا۔ بات سمجھا رہی نا؟ اگر تم کرو گے تو نیکسٹ ٹائم ہم تم کو نہیں دیں گے، بات سمجھا رہی نا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب جب میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں تو ویسے دعا کرنے والوں کو چاہیے کہ اب وہ میری اتباع کرے، ہے نا؟ اور چاہیے کہ اب وہ میرا حکم مانے۔ جب وہ میرا حکم مانے گا تو پھر میں جو ہے نا اس کی دعا کو ہمیشہ قبول کرتا رہوں گا۔ لعلہم ولیؤمنوا بی، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھے لعلہم یرشدون، تاکہ وہ کامیابی حاصل کرے۔ اب دیکھیں اس آیت کی شان نزول دیکھیں، اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہے دو۔ دیکھیں اس کی آیت کی شان نزول، حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا رب کہاں ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھے کہ میرا رب کہاں ہے تو آپ بتا دیجئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں، بتا تم کیا چاہتے ہو، میں تیری دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرما لے گا۔ عطا نے کہا اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کس وقت دعا کریں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق کوئی سوال کرے نا تو آپ بتا دیجئے میں اللہ کے قریب ہوں، میں اللہ کے قریب ہوں، اور جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلیے اس آیت سے پتا کیا چلا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہیں۔ چلیے امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات کے آخری حصہ میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ ہر رات کے آخری حصہ میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کروں، اور کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ تو پتہ کیا چلا کہ رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ چلیے اچھا کچھ لوگ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کب؟ جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تب، اور پھر اگر دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا کہ بھائی میں اتنا دعا کر رہا ہوں لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔
اب بتائیں آپ کہ آپ ہم سے اب برابر ملتے رہیں، غور کریں گے آپ، میں ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ہم سے برابر ملتے رہیں، ٹھیک ہے نا، تو جب آپ ہم سے برابر ملیں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر مشکل سے مشکل بات بھی ہوگی نا تو ہم آسانی سے آپ کو کہہ دیں گے اور آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ کبھی کبھی میرے پاس آئے، کبھی کبھی جب آپ پریشان ہو تب میرے پاس آئے، مولانا صاحب دعا تعویذ کرنا دیجئے، ایک تعویذ لکھنا دیجئے، یا مولانا صاحب ہمارے لیے ایک ایسا کچھ بنا دیجئے نا جس سے ہم بہت بڑے مالدار بن جائیں، بات سمجھا رہی نا۔ تو ایسی صورت میں ہم آپ کے طرف اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوں گے، آپ کے طرف اتنی توجہ ہماری نہیں ہوگی، لیکن آپ ہمیشہ آپ ہم سے ملتے رہیں گے، چاہے وہ پریشانی کی حالت میں ہو چاہے وہ خوشی کے عالم میں ہو، ہے نا۔ تو انسان جب پریشانی کے عالم میں، خوشی کے عالم میں جب کسی سے ملتا ہے نا تو اس سے اس کی دوستی کیا ہوتی ہے، ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ لیکن مصیبت کے وقت اگر آدمی کسی کو یاد کرتا ہے خالی مصیبت کے وقت، خوش رہے گا تو پوچھے گا تک نہیں، لیکن بیمار ہے تو پوچھے گا، ہے نا، تو وہ کارگر نہیں ہوتا ہے، وہ کارگر نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان جب بیمار ہو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور جب وہ انسان پریشان نہ ہو، جب خوشی میں ہو، عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں، جب ایک انسان خوشی میں کسی انسان سے نہیں ملتا ہے، ہمیشہ پریشانی میں ملتا ہے، تو وہ انسان کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک وہ انسان جو خوشی میں اور غم میں بھی اس سے ملتا جلتا رہتا ہے نا، ملتا جلتا رہتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے نا وہ انسان خوشی میں بھی اس سے بات کرے گا اور پریشانی میں بھی جو ہے نا اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، بات سمجھا رہی نا۔ تو جو انسان مصیبت کے وقت خالی اللہ کو یاد کرتا ہے نا اور خوشی کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے نا، تو ایسی صورت میں جب انسان مصیبت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو جلدی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان صرف پریشان رہتا ہے تب اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشی میں اللہ سے غافل رہتا ہے۔ اسی کو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا کو قبول کرے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان جب خوش رہے، عیش و عشرت میں رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بکثرت یاد کرے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ انسان خوش ہمیشہ رہتا ہو، عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہو، اگر وہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اب اگر وہ انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت میں جو انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہ ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، جس عالم میں ہو، آپ اللہ کو یاد کرتے رہے، تاکہ آپ بھاری سے بھاری مصیبت میں جب پھنس جائے ایک بار اللہ کو یاد کرے، اللہ فوراً آپ کی پریشانیوں کو حل فرما دے گا، پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اچھا، دعا کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا یہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ دعا کرنے کا عمومی طور پر جو طریقہ کیا ہے، لوگ کبھی ایسے دعا کرتے ہیں، کبھی ایسے دعا کرتے ہیں، کچھ لوگ کو دیکھیے گا ایسے دعا کرتے ہیں، ایسے کھڑا ہو کر کے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی صورت میں ایسے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے نا تو دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کی جو یہ ہتھیلی ہے نا یہ ہمیشہ کیا ہو، اوپر کی جانب ہو، یہ نہیں کہ ایسے ہو، یہ نہیں کہ ایسے ہو، نہیں، یہ کیا ہو، قبلہ کی طرف، آسمان کی طرف ہو، یعنی ایسے دعا مانگے، ٹھیک ہے نا، ایسے دعا مانگے، ایسے دعا نہیں مانگے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ جب انسان دعا کرے نا تو دعا کرتے ہوئے کوئی انسان ہاتھ ایسے نیچے اٹھا رہتا ہے، ایسے، ہے نا، ایسے کیے رہتا ہے، تو ایسے نہیں کرنا ہے۔ دعا کرنے کا جو طریقہ یہ ہے کہ ایسے دعا کرے، یعنی کندھا یہ ہے نا، کندھے کے مقابل میں انسان کا ہاتھ رہے اور ایسے دعا کرے، طریقہ اصل یہ ہے۔ دیکھیں سنن ابو داؤد میں حضرت مالک بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو اپنے ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو، یعنی اس سے سوال کرو، ہے نا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، اور ہتھیلیوں کی پشت سے سوال نہ کرو، یعنی ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہ کرو، بلکہ اللہ سے دعا کرو تو کیسے کرو، ایسے کرو، یہ باطن حصہ ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھائے، یہ کندھا ہے نا، اس کے برابر اٹھائے، ہے نا۔ اور استغفار کرنے کا طریقہ یہ، استغفار کا مطلب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اے اللہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، روئے گر گرائے، اللہ سے استغفار کرے۔ تو اللہ سے استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے اسے دیکھیں۔ استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انگلی سے اشارہ کرے، یعنی ایسے اشارہ کرے اور گر گرا کر کے سوال کرے، اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلائے، یعنی ایسے سوال کرے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے نا کسی کو۔ میں کیا بتاؤں کہ دعا کرنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے نا، استغفار کرتا ہے نا، وہ دعا کرے روئے گر گرائے کی طرح منہ کر کے، ہے نا، چہرہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے، اے اللہ تو اکیلا ہے، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ یہ انگلیوں سے اشارہ کرنا، ایک انگلی سے اشارہ کرنے کا مطلب اے اللہ تو اکیلا ہے، اگر تجھ سے بھی سوال نہ کروں تو کس سے سوال کروں۔ یعنی استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کندھے کے مقابل میں ہاتھ رکھ کر کے دعا کرے۔ اور استغفار کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں روئے گر گرائے، اور گر گرانے میں ایک انگلی سے اشارہ کر کے کہے، اے اللہ تو اکیلا ہے، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا، ہے نا۔ اس ہاتھ سے انگلی سے اشارہ کرے کہ اے اللہ تو اکیلا ہے، اگر ہم تیری دربار سے بھی نا امید ہو گئے تو اللہ میں کہاں جاؤں گا، ہے نا۔ اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اچھا، ایک حدیث پاک سن لیں کہ کب دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں، عرض کیا گیا یا رسول اللہ کس وقت کی دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی فرض نماز پڑھ لیے فوراً دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو ایسا وقت ہوتا ہے نا کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے اس وقت۔ اور رات کے آخری حصہ مطلب جو تہجد میں جو لوگ پڑھتے ہیں نا، تہجد میں انسان جو دعا کرتا ہے نا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ چلیے اچھا، دعا مانگنے میں بہت سارے لوگ گلا پھاڑ کر کے چلاتے ہیں نا، یہ گلا پھاڑ کر کے کبھی چلانا نہیں چاہیے۔ آپ روئے اللہ سے جب مغفرت طلب کرے نا، استغفار کرے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے۔ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی طرح چہرہ بنا لے، رونے کی طرح انسان چہرہ بنا لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے گر گرائے، ہے نا۔ اور کبھی بھی چلائے نہیں، اس لیے کہ بندہ ایسے کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہا ہے جو تمہارے آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے اور تمہارے گلا پھاڑنے کو بھی سنتا ہے۔ تو اے لوگوں، جب دعا کرو نا تو گلا پھاڑ کر کے مت چلاؤ، بلکہ کیا کرو؟ آہستہ سے دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم کسی بہرے اور غائب سے دعا نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم ایک ایسی ذات کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہو جو ہر وقت حاضر ہے، ہر جگہ حاضر ہے۔ چلیے آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی میں نے تمہارے لیے روزے کی رات اپنے بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس بات کی اجازت دی ہے، حلال قرار دیا ہے کہ تم رمضان کے روزے، رمضان کے مہینے میں، ہے نا، رمضان کے مہینے میں روزے کی رات میں تم اپنی بیوی سے مل سکتے ہو، اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو۔
کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ رمضان کا مہینہ اپنی بیوی کے پاس کیسے جائے، ہے نا؟ تو بیوی کے پاس آپ رمضان کے مہینے میں دین میں نہیں جا سکتے، دین میں منع کیا گیا، رات میں منع نہیں کیا گیا۔ آپ رات میں اپنے بیوی کے پاس جائے، اس لیے کہ روزے کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، روزے کا منع جو فرمایا گیا وہ روزے کے وقت میں منع فرمایا گیا ہے نا؟ روزے کے وقت، روزے کے علاوہ جو وقت ہے اس میں منع نہیں کیا گیا ہے کہ تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے ہو۔ جیسے ابھی رمضان کا مہینہ نہیں ہے تو تم جب چاہو اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ چاہے وہ دن ہو چاہے رات ہو۔ لیکن رمضان کا ایک واحد مہینہ ایسا ہے کہ دین میں اپنے بیوی کے پاس جانے سے شریعت نے منع فرمایا کہ تم دین میں اپنے بیوی کے پاس نہیں جا سکتے ہو۔ ہر رات میں اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو، کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری ہے، وہ تمہاری چیز ہے، اور عورت تمہاری چیز ہے اور تم عورت کے لیے چیز ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن یہ چیز ایک دوسرے کی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں دین میں ایک دوسرے سے ملنے سے منع فرمایا گیا۔ ملنے کا مطلب سمجھ سکتے ہیں آپ، ایسا نہیں کہ بغل میں بھی نہیں بیٹھے، اس سے بات چیت بھی نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب ملنے کا مطلب یہ کہ مباشرت۔ چلیے، اچھا، آخر یہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ رمضان کے روزے کی رات میں تم اپنے بیویوں کے پاس جا سکتے ہو؟ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ حالانکہ یہ تو سب جانتا ہے کہ بھائی رمضان کے مہینہ چل رہا ہے، اگرچہ چل رہا ہے لیکن رات میں مرد اپنی بیوی سے مل سکتا ہے نا؟ عورت اپنی بیوی سے مل سکتی ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو جو نازل فرمایا، اس آیت کی شان نزول یہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ابتدائی زمانے میں 3 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ غور سے سنیں گے، مسلمان ابتدا ہر مہینے کی ابتدا میں، ہر مہینے کی شروعات میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ وہ جب افطار کرتے تھے نا، تو افطار کرنے کے بعد اگر وہ سو گئے، ٹھیک ہے، اگر وہ سو گئے تو وہ دوبارہ جو ہے نا رات میں بھی دوبارہ اگر اٹھ بھی گیا تو پھر وہ کچھ کھا نہیں سکتا۔ اب وہ ڈائریکٹ کھائے گا کب؟ اگلے دن افطار کے وقت، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ روزے میں کیا کرتا تھا کہ جو عورت جو افطار کرنے کے بعد اگر عورت سو گئی یا مرد سو گیا یا عورت سو گئی، اب بیچ رات میں 12 بجے اگر دونوں اٹھ جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے تھے۔ ایک دوسرے سے ملنا وہ لوگ گناہ سمجھتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے کہ افطار ہم نے کر لیا، افطار کرنے کے بعد اگر ہم سو گئے، پھر رات میں 10 بجے میری نیند کھل گئی یا 12 بجے رات میں میری نیند کھل گئی، تو اب ہم نہیں کھاتے تھے، اب ہم نہیں کھا سکتے تھے۔ پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی انسان 10 بجے رات میں اٹھتا سونے کے بعد تو دوبارہ وہ کچھ نہیں کھا سکتا تھا، اب وہ اسی وقت کھائے گا، اگلے دن افطار کے وقت۔ یا انسان افطاری کر لیا، افطاری کرنے کے بعد سو گیا، ٹھیک ہے نا، یا اس کی بیوی سو گئی، دونوں میں سے کوئی سو گیا، اب رات میں ایک دوسرے کی خواہش ہوئی کہ چلو اپنی بیوی سے مل لیں، تو پھر 12 بجے رات میں، ابھی روزہ کا وقت شروع نہیں ہوا ہے لیکن 12 بجے رات میں بھی وہ لوگ اٹھتے تھے نا، تو وہ سونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب نہیں جاتے تھے، بلکہ بس آخری کل ہی افطار کے بعد مل سکتے تھے۔ بات سمجھا نہیں نا؟ جیسا کہ دیکھیں، انصار میں سے شرما بن مالک نام کا ایک بوڑھا انسان تھا، اس نے افطار کے وقت اپنی بیوی سے کہا کھانے کے لیے کچھ لے کر کے آؤ، ہے نا؟ جب کھانے کے لیے کچھ لے کر کے آؤ، بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ اتنے درمیان میں وہ بوڑھا انسان کو نیند آ گئی۔ اب وہ نیند سے اٹھتا ہے تو بیوی کھانا لے کر کے آتی تو وہ نیند سے اٹھتا ہے، اب وہ بوڑھا انسان نہیں کھاتا ہے، یعنی اب وہ روزہ ہو گیا۔ اب اگلے دن افطار کے وقت کیا کرے گا؟ وہ کچھ کھائے گا۔ چنانچہ جب اس کی بیوی لے کر کے آئی، کھانا لے کر کے آئی، تو بوڑھا انسان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا، اور اگلے دن وہ بھوک سے اس کی حالت بدل گئی، یعنی وہ پریشان ہو گیا، اس کو اتنی زیادہ روزہ لگے کہ کیا بتایا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر نے اپنی بیوی کو رات میں اپنے پاس بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں سو چکی ہوں، ہے نا؟ حضرت عمر نے یہ گمان کیا
وہ بہانے کر کے سو رہی ہے اور اس نے اور ان سے یعنی حضرت عمر اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر لی اور دونوں نے رات گزار لی. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک کو نازل فرمایا. مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلے زمانے میں اگر بیوی یا مرد افطار کے بعد کوئی اگر سو جاتے تھے یا سو جاتی تھی تو اب رات میں اگرچہ وہ اٹھ گئے لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور ملنا ہی نہیں بلکہ کچھ کھا بھی نہیں سکتے تھے. بات سمجھ آ رہی نا؟ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم کہ میں نے تمہارے لیے روزے کی رات میں تمہاری بیویوں کے پاس جانا میں نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. یعنی جا سکتے ہو. فجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے نا، سحری ختم ہوتا ہے اگر 4 بجے ختم ہوتا ہے اور افطار جو ہے نا 5 بجے شام میں اگر ہو رہا ہے تو پھر 5 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک چاہے آپ کھائے چاہے نہ کھائے رات میں 5 بجے شام سے لے کر کے 4 بجے صبح تک یا پھر سو بھی گئے پھر اٹھے تو اب کیا ہے میاں بیوی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. یہ جو میں شان نزول بتایا نا حضرت عمر کی روایت اور ایک بوڑھا انسان کی روایت ہے نا، تو جب یہ معاملہ ہوا حضرت عمر والا تب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. یعنی ان کی بیوی تو کہی کہ میں تو سو چکی ہوں، یعنی اب سو گئی ہوں تو اب میں آپ سے نہیں مل سکتی ہوں. تو حضرت عمر ان کے پاس اپنی خواہش جا کر کے پوری کر لی. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا علم اللہ کو معلوم ہے انکم کنتم تختانون انفسکم کہ تم لوگ اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتے ہو. فتاب علیکم وعفا عنکم سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی وعفا عنکم اور تمہیں معاف فرما دیا. یعنی جو لوگ پہلے ایسا کرتے تھے اب حضرت عمر فاروق حضرت عمر نے ایسا کر لیا. مطلب جو شریعت کا ہے کہ رات میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، حضرت عمر اگرچہ ان کی بیوی کہے کہ میں تو سو چکی ہوں یعنی سو چکی ہوں تو دوبارہ نہیں مل سکتی ہوں آپ سے، اب کل ملوں گا افطار کے بعد، ملوں گی افطار کے بعد. تو حضرت عمر جا کر کے ہے نا اپنی خواہش پوری کر لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ فتاب علیکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لی وعفا عنکم اور تمہیں معاف فرما دیا. فالآن تو اب باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم تو اب باشرہن تم ان سے مباشرت کرو. مباشرت کا مطلب عمل زوجیت یعنی مرد جو بیوی کے ساتھ رہتا ہے نا تو اس رہنے کے درمیان جو کام ہوتے ہیں نا اسی کو عمل زوجیت کہتے ہیں. فالآن باشرہن تو اب تم جو ہے نا ان سے مباشرت کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے نا اس کو طلب کرو. اب مقدر کرنے کا مطلب کیا اس کو دیکھیں. دیکھیے یہاں کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، ابھی بات کیا چل رہی تھی کہ رمضان کی رات میں اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے انسان، کوئی دقت نہیں. اب بیوی کے پاس جا فالآن باشرہن اب بیوی کے پاس جا تو کیا کرے باشرہن تم ان کے ساتھ مباشرت کرو مطلب عمل زوجیت کرو. وابتغوا اور چاہو ما کتب اللہ لکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا. مطلب تم اپنی بیوی سے ملو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا تمہارے لیے مطلب یعنی تمہارے نصیب میں بیٹا لکھ دیا یا بیٹے لکھ دیا تو تم اب اس کی کوشش کرو. وابتغوا اور چاہو ما کتب اللہ لکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے نا. یعنی کوشش کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے. وَقُولُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اب اللہ فرما رہا ہے رات کے بارے میں، رمضان کی رات کے بارے میں. وَقُولُوا اور کھاؤ یعنی رمضان کی رات میں کھاؤ. وَاشْرَبُوا اور پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا من الخیط الاسود کالے دھاگے سے من الفجر فجر کے کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے. یہاں خیط الابیض الخیط الابیض جو سادہ دھاگا اور فجر کا کالا دھاگا جو کہا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں سادہ دھاگا مطلب فجر کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا اس کو قرآن مقدس نے
सफेद धागा कहा, और रात जो खत्म होती है ना इसको काला धागा कहा। अल्लाह ने क्या फरमाया? काला धागा। यानी ये समझ लीजिए आप, जाहिर सी बात है रात खत्म हो, ईशा का वक्त खत्म होगा तब ना फजर का वक्त शुरू होगा। मिसाल के तौर पर देखिए, ये बीच है, ये दोनों हाथ के बीच में जो जगह है ना, ये क्या है? बीच है। यानी इससे पहले क्या है? ईशा का वक्त है, इससे पहले क्या? इसके बाद क्या है? फजर का वक्त है। तो इसको अल्लाह तबारक व तआला यानी ईशा के वक्त को क्या फरमाया? खैतुल अबियज, यानी सफेद धागा नहीं, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अल खैतुल अस्वद, काला धागा। और फजर के वक्त को क्या फरमाया? अल खैतुल अबियज, सफेद धागा। यानी जब फजर का वक्त, ईशा का वक्त खत्म हो गया तो अब क्या होगा? फजर का वक्त शुरू हो जाएगा। तो तुम वहां तक खाओ, यानी ईशा का वक्त जब तक खत्म ना हुआ हो और फजर का वक्त जब तक शुरू ना हो जब तक तुम खा सकते हो। इफ्तार के बाद सहरी, जब तक फजर का वक्त शुरू ना हो जब तक तुम क्या करते? खा सकते हो। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकुलु वशरबू, खाओ और पियो, हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, यहां तक के तुम्हारे लिए फजर के काले धागे से, यहां तक के तुम्हारे लिए फजर का सफेद धागा काले धागे से क्या हो जाए? जाहिर हो जाए, मुमताज हो जाए। सुम्मा अतीमुस सियामा इलल लैल, फिर तुम रोजा रखो, फिर तुम रोजा को रात आने तक रखो। यानी रात में तुम खा सकते हो, बीवी के पास जा सकते हो, मुबाशरत कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, हर चीज कर सकते हो रात में। लेकिन जैसे ही फजर का वक्त शुरू हुआ तो अब क्या करो? सुम्मा अतीमुस सियाम, फिर तुम रोजा को मुकम्मल करो। कब तक? इलल लैल, रात आने तक। यानी रात आने से पहले पहले तक तुम क्या करो? रोजा रखो। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, अब क्या करो? अब जब दीन हो गया, जब तुम रोजा रह रहे हो तो वला तुबाशिरुहुन्ना, तो तुम अपनी बीवियों से मुबाशरत मत करो। यानी तुम अपनी बीवियों से है ना मत मिलो। मिलने का मतलब मालूम है आपको ना? मिलने का मतलब एक शौहर बीवी के साथ जिस तरह रहता है ना, जिसको अमले ज़ौजियत बोलते हैं, है ना, एक दूसरे का जो हक बोलते हैं, कहते हैं ना, उसके बारे में बोल रहा हूं। अब तक क्या था? रात में तुम बीवी से मिल सकते थे, लेकिन जब दीन आ गया तो वला तुबाशिरुहुन्ना, तुम उनसे मत मिलो, तुम उनसे मुबाशरत मत करो। वन तुम आकिफून, इस हाल में कोई तुम मुअतकिफ हो। वन तुम आकिफूना, और तुम मुअतकिफ हो, है ना, फिल मसाजिद, मस्जिद में। मतलब क्या है? अगर तुम मस्जिद में हो, भाई रमजान का दिन भी होगा ना, फिर भी मर्द अपनी बीवी से नहीं मिल सकता, ठीक है ना। और इंसान अगर मस्जिद में हो इत्तिकाफ की हालत में तो अपनी बीवी से बिल्कुलिया दूर होगा। बल्कि मस्जिद है तो जाहिर सी बात वहां गुनाह होगा नहीं, या कोई ऐसा काम नहीं होगा जो मर्द और बीवी के दरमियान होता है, ठीक है ना। उसके बाहर ही होगा, और बाहर होगा मस्जिद से जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो मुअतकिफ नहीं होगा, यानी एहतिकाफ करने वाला नहीं रहा। बात समझ आ रही ना? वअंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, और जब तुम मस्जिदों में मुअतकिफ हो किसी वक्त भी अपनी बीवियों से अमले ज़ौजियत ना करो, है ना। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद है। वला तक़रबूहा, तो तुम उसके करीब मत हो। वो अगरचे बीवी तुम्हारी है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, ठीक है बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, मर्द तुम्हारे और औरतों के लिए लिबास है, ठीक है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के महीने में दीन में एक दूसरे से मिलने से मना फरमा दिया है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हद कायम फरमा दिया है। तो तुम अल्लाह के हुदूद को पार मत करो। अगर तुम अपनी बीवी से मिलना चाहते हो, अमले ज़ौजियत को अदा करना चाहते हो, मुबाशरत करना चाहते हो, तो तुम रमजान के महीने की रात में तुम अपनी बीवी से मिल सकते हो, दिन में मिल नहीं सकते हो। फला तक़रबूहा, तो तुम उस नियत से उसके करीब भी मत जाओ। कदालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपनी निशानियों को लोगों के लिए बयान फरमाता है, लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वह मुत्तकी बन जाए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये बता दिया तो इन तमाम चीजों को इंसान फॉलो करेगा, यानी दीन में बीवी के करीब नहीं जाएगा, रात में बीवी के करीब जा सकता है। अगर ये चीज करेगा ना तो इंसान मुत्तकी यानी परहेजगार बन सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए यहाँ एतिकाफ के बारे में कहा गया, कुछ मसला सुन ले, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। देखिए एतिकाफ कई तरीके का होता है। एक एतिकाफ क्या होता है? वाजिब होता है, एतिकाफ वाजिब होता है। एक एतिकाफ फर्ज किफाया होता है, जिसको सुन्नत मौक़िदा भी कहते हैं, वाजिब भी कहते हैं, सुन्नत मौक़िदा।
ہے نا, ایک اعتکاف نفل بھی ہوتا ہے. تو دیکھیے اگر کسی انسان نے نظر مانی ہے نا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں مسجد میں ایک دن کیا رہوں گا, اعتکاف رہوں گا, اعتکاف میں بیٹھوں گا, ہے نا. تو ایسی صورت میں انسان جس نے منت مانگی ہے نا, نظر مانی, تو ایسی صورت میں اس انسان پر روزہ رکھنا کیا ہے, فرض ہے, روزہ رکھنا واجب ہے. یعنی نظر کے اعتکاف میں انسان کو روزہ رکھنا کیا ہوگا, ضروری ہوگا. بات سمجھا رہی ہے نا. ٹھیک. ایک ہوتا ہے فرض کفایہ یا سنت موقدہ. دیکھیے رمضان کا جو روزہ ہے, رمضان میں جو آخری عشرے میں جو اعتکاف مسجد میں لوگ کرتے ہیں نا, مسجد میں بیٹھتے ہیں نا, تو آخری عشرے میں جو اعتکاف, ایک اعتکاف کرنا کیا ہے, ایک انسان کا بیٹھنا فرض کفایہ ہے. یعنی ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو پورے گاؤں والے کیا ہو جائیں گے, بری ذمہ ہوں گے, یعنی گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن ایک آدمی بھی اگر مسجد میں نہیں بیٹھا تو تمام کے تمام لوگ کیا ہوں گے, گنہگار ہوں گے. اور ایک اعتکاف ہوتا ہے نفل اعتکاف. نفل اعتکاف کا مطلب جب انسان مسجد میں جائے ہے نا, فوراً اعتکاف کی نیت کر لے, نویت سنت الاعتکاف, انسان کو اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا اور اعتکاف بھی ہو جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسجد میں گئے اور آ گئے تو اعتکاف کہاں سے ہو, بلکہ میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ مسجد میں جائے نا فوراً اعتکاف کی نیت کر لے, یہ نویت سنت الاعتکاف, تاکہ مسجد میں جا کر کے اگر کوئی بات بھی اگر آپ کرنے لگے تو پھر آپ جو ہے نا مجرم نہیں ہوں گے, گنہگار نہیں ہوں گے, بلکہ آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے نا. اب جو انسان اعتکاف کی نیت میں اعتکاف کر لیتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے, جائز ہو جاتا ہے, اسے کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے. لیکن اگر اعتکاف میں نہیں ہے تو آپ مسجد میں کھا پی نہیں سکتے ہیں. اچھا, اور کسی نے اعتکاف واجب کی نیت کی تھی نا, اور اعتکاف واجب فاسد ہو جائے یعنی ٹوٹ جائے, یعنی مسجد سے باہر نکل آئے تو اعتکاف کیا ہوگا, ٹوٹ جائے گا. فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہے. اور جب انسان نظر کا اگر اعتکاف کرے نا تو انسان کے اوپر زبان سے بھی کہنا ضرور واجب ہے نا, کہ میں جو ہے نا نظر کا اعتکاف کر رہا ہوں. اعتکاف جو ہے نا, دیکھیے اعتکاف جو ہے نا بلا عذر شرعی, جو انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے نا بلا عذر شرعی اگر مسجد سے باہر نکلتا ہے نا تو پھر وہ اس کا اعتکاف کیا ہوتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. عذر شرعی کیا ہے, عذر شرعی جیسے پیشاب کرنے کے لیے باہر نکل سکتا ہے, پخانہ کرنے کے لیے باہر نکل سکتا ہے, یہاں تک کہ جمعہ پڑھنے جانے کے لیے باہر نکل سکتا ہے, وضو کے لیے جانا, یہ بھی وضو باہر جا کر کے کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن کھانے پینے اور سونے کے لیے باہر نہیں جا سکتا ہے, کھانے پینے سونے کے لیے باہر نہیں جا سکتا کہ کھانا ہے چلو مسجد سے باہر نکل چلتے ہیں, پینا ہے چلو مسجد سے باہر نکل جا سکتے ہیں, سونا ہے چلو مسجد سے باہر نکل کر کے سو جاتے ہیں. اگر اعتکاف کی حالت میں کوئی انسان کھانے پینے سونے کے لیے مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لیکن پیشاب و پخانہ کے لیے اگر باہر نکلتا ہے یا جمعہ پڑھنے جانے کے لیے اگر باہر نکلتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے, ایسی صورت میں اس کا یہ عذر شرعی ہے, اور عذر شرعی کی بنیاد پر انسان باہر نکل سکتا ہے, کوئی دقت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن مریض کی عیادت کے لیے, مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو, اب چلو اعتکاف میں لیکن چلو چل کے دیکھ لیتے ہیں اس کو, اس کی حالت کیسی ہے نا. لوگ تو اعتکاف میں نہ بھی رہتے ہیں پھر بھی بیمار کوئی ہوتا ہے تو لوگ دیکھنے نہیں جاتا, لیکن یہ معتکف ہے اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو یہ جا رہے ہیں دیکھنے. تو ایسی صورت میں انسان اعتکاف میں بیٹھا ہو اور کوئی بیمار پڑا ہو تو مسجد سے باہر اگر نکل کر کے جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. چلیے, اور نمازی جان کوئی انتقال کر گیا, اب انتقال کر گیا تو اب اس نے یہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ چاہ رہا کہ چلو چل کے کیا کر لے, وضو چلو چل کے جو ہے نا میت کا جنازہ پڑھ لے.